تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیے جائیں گے، ایک غلط تصور ہے یہ۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو۔ نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، شیئا نکرہ ہے اور لا نفی ہے، اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر وہاں گیا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ گناہ کے اوپر اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، وہ اللہ چاہے تو بخش دے، مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخشش ناممکن ہے، بخشا نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطہ آغاز، نقطہ وسط اور نقطہ اختتام یہی توحید کا مسئلہ ہے۔ پوری زندگی بتاتے رہے توحید یہ ہے، توحید یہ ہے۔ اگر کہیں ایسا کچھ نظر آیا توحید نہیں ہے، شرک کی قبیل سے فوراً اس پر نکیر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے یہ۔ تو وہ جو خطیب تھا اس نے رسول اور اللہ کو واو کے ذریعے ذکر کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ہما کا صیغہ استعمال کیا، جو دونوں کی نافرمانی کرے۔ ایک نقطہ اور بتاتا ہوں، غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک جملے سے مستفاد ہے کہ ذہنوں میں بٹھاؤ اس نقطے کو، کہ غیرت جو ہوتی ہے نا وہ محبت کے تابع ہوتی ہے۔ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، غیرت جو ہوتی ہے وہ محبت کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ سے جتنی محبت کرنے والا آدمی رہے گا وہ توحید کے تعلق سے اتنا ہی غیرت مند ہوگا۔ اللہ سب سے زیادہ غیور ہے، اس کے بعد اس کا نبی ہے، اور شرک سب سے زیادہ بے غیرت اور توحید سب سے زیادہ غیرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور ڈانٹا، کہا کہ تو کتنا برا خطیب ہے، پیس الخطیب وانتا، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ ہم لوگ کہتے اللہ اور اس کے رسول چاہے، اچھا وہ حدیث بھی ملا لیتے، ابھی اس حدیث پر رکے رہے، ایک تیسری حدیث پڑھ دیتے، حدیث اس طرح۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شاء اللہ وشئت قال جعلتنی عدلا قل ما شاء اللہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، جو آپ اور اللہ چاہے۔ نحو پڑھنے والے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہوئے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک حکم ہوتا ہے جو دونوں، جیسے کہا جائے زید اور بکر دونوں آئے، ظاہر ہے کہ زید کے اوپر بھی آنے کا حکم ہے اور بکر کے اوپر بھی آنے کا، مجیت میں دونوں شریک ہیں، مجیت کا حکم دونوں کے اوپر ہے۔ تو اب یہ اگر کہا جائے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو مشیت کے اندر دونوں شریک ہو گئے، گویا کہ اس آدمی نے مشیت میں اللہ کی رسول کو شریک کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کہا کہ جعلتنی عدلا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، ایک جگہ ندن ہے، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ حالانکہ اس نے یہی تو کہا تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ دیکھیے ایک حکم مشیت کا جو اللہ کے اوپر لگ رہا تھا، وہی حکم واو کے ذریعے نبی کے اوپر لگا دیا گیا، نبی نے فوراً نکیر فرمائی غلط ہے، یہ جملہ اس طرح سے غلط ہے۔ انجانے میں کتنے جملے بولتے رہتے ہیں جو شرک کی سرحد میں داخل ہیں۔ ماشاء اللہ وشئت، اور آپ نے تنقید کرنے کے بجائے نکیر کرنے کے بعد فرمایا قل ما شاء اللہ، ایک روایت میں ما شاء اللہ وحدہ، صرف ما شاء اللہ بول، جو اللہ چاہے، میری کیا بساط ہے کہ میں اللہ کی مشیت میں دخل انداز۔ اللہ دیکھ رہے ہیں آپ باریکی توحید کی، اس کو کہتے ہیں توحید کی باریکی۔